بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز روم پاکستان سے اخبارات میں شائع ہونے والی تازہ ترین ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دیں گے اور گھر 50 لاکھ سے بھی بڑھ جائیں گے۔ عثمان بزدار نمبر 1 وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے اور اگلے سال پنجاب میں ہر گھرانے کو مفت علاج کی سہولت میسر آ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے 2 سال کی بات نہیں کی تھی بلکہ کہا تھا کہ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، نئے شہروں سے ڈالر آئیں گے، نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز زرداری سلیکٹڈ، ان کی کرپشن پر کتابیں لکھی گئیں۔ عاصم باجوہ میری پسند الزامات کا تفصیل سے جواب دیا، کسی کو اعتراض ہے تو نیب میں جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فوج کا کوئی دباؤ نہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسیز ان کی حکومت بناتی ہے۔ جہانگیر ترین پر مشکل وقت سے افسوس ہوا لیکن ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ایک وزیر کی آئی بی سے تحقیقات کرواتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاہور میں منصوبے کے تحت 60 لاکھ درخت بھی لگائے جائیں گے۔ لاہور میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے جسے بحال کریں گے۔ بنڈل آئی لینڈ منصوبے کا مقصد کراچی کو بچانا ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی گہما گہمی سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں اپوزیشن کارکنوں کا اسٹیڈیم پر دھاوا، پولیس کا کریک ڈاؤن، گیلانی کے بیٹے سمیت 40 افراد گرفتار۔ کارکن ریلی کی صورت میں آئے، کرین بھی ساتھ لائے، اسٹیڈیم کے تالے توڑ کر جلسے کی تیاریاں بستر لگا لیے۔ رات گئے پولیس کا لاٹھی چارج، دوبارہ سیل کرنے کی کوشش۔ جیالوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو کونے کونے میں احتجاج ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ ملتان میں اپوزیشن کے کارکنوں نے قلعہ کوہنہ قاسم باغ اسٹیڈیم پر دھاوا بول دیا اور تالے توڑ کر جلسے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر نے ریاستی رٹ چیلنج کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم کے تالے توڑنے والوں کے ہاتھ توڑیں گے۔ پولیس سے شرپسندوں کی کٹ پتلیاں اور سہولت کار الجھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جذبہ خیر سگالی کمزوری نہیں۔ اور ناظرین، ملک میں کرونا کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا سے مزید 45 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاہور میں تھیٹر رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ 3045 نئے مریض، فعال کیسز کی تعداد 46,861 ہو گئی، 2651 ہسپتالوں میں داخل۔ متحدہ کے رہنما عادل صدیقی کی حالت تشویشناک، وزیر اعلیٰ سندھ کی دوسری رپورٹ بھی مثبت۔ اور ناظرین، کرونا کے باعث نئے ایس او پیز جاری کرتے ہوئے کشادہ ہوادار شادی ہالز کے اندر تقریبات کی اجازت دے دی گئی۔ کرسیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ، شرکاء کو ماسک اور سینیٹائزر فراہم کرنا ہوں گے، ہاتھ ملانے گلے ملنے سے پرہیز، 2 گھنٹے کی تقریب ہونی چاہیے، نئے ضوابط جاری کر دیے گئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سربراہ کرونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین آنے میں 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ چین کی ویکسین ہمارے لیے فائدہ مند، جس کا کلینیکل ٹرائل جاری ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نائجر میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کی توہین، اقوام متحدہ صورتحال کی نگرانی کرے۔ اور ناظرین، ایک اور بین الاقوامی خبر سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان پروفیسر محسن فخری زادے کے قتل کے بعد دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ انتقام میں جلد بازی نہیں کریں گے، دشمن کو وقت آنے پر جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے خلیج میں جنگی بحری بیڑا تعینات کر دیا۔
ناظرین، یورپ میں کرونا سے 4 لاکھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ لندن میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ برطانیہ کا وبا سے بچاؤ کے لیے 25 لاکھ شہریوں کو وٹامن ڈی فراہم کرنے کا اعلان۔ فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی، جبکہ امریکہ میں ہلاکتیں 2,72,000 سے تجاوز کر گئیں۔ لاس اینجلس میں عوامی اجتماعات پر پابندی، گراؤنڈز بند کر دیے گئے۔